الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، انسانی زندگی کئی طرح سے گزرتی ہے جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. جینے کے کئی طریقے ہیں، لیکن اس میں کون سا طریقہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے؟ جینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میری صحت اچھی ہو، میرا مکان اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو، میری اولاد اچھی ہو، میری عزت ہو، میری تعریف ہو، میری بڑائی ہو، لوگ مجھ کو سلام کریں، میری واہ واہی ہو. ہر جگہ جینے کا یہ طریقہ ہے کہ میں، میری فیملی، میرا بیٹا، میری زندگی اچھی ہو. یہ انفرادی زندگی اور انفرادی مفاد میں جینا ہے. اس جینے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. دوسرا جینا ہے کہ نہیں صاحب، میں جیوں گا تو اپنے قبیلے کے لیے جیوں گا، میں جو کچھ کروں گا اپنی برادری کے لیے کروں گا، خاندان کے لیے کروں گا، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کروں گا، اپنے مسلک کے لوگوں کے لیے کروں گا، اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے کروں گا. یہ جینا اور یہ زندگی فرقہ وارانہ زندگی ہے. تیسری زندگی یہ ہے کہ میں جیوں گا اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اس بات میں، اس عمل میں، اس زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے ہو، سوائے اس کے کہ وہ نیکی اور بھلائی کی بات کرے، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرے. قرآن کی دوسری آیت میں اس کو اور اللہ نے واضح کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو تم انسانوں میں بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو.
یعنی تم کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی توفیق اس لیے دی ہے کہ ایمان اور اسلام کی اس دولت کو اپنے علاوہ دوسروں کے درمیان بھی تقسیم کرو۔ کہیں قرآن میں کہا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کے درمیان خیر اور بھلائی کی بات کو عام کرے، جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف لائے اور بری باتوں سے روکے۔ تمام انبیاء نے اپنی نبوت کا آغاز اسی کام سے کیا۔ اللہ نے نبیوں کو جو ذمہ داری دی وہ ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو درمیان جاؤ اور ان کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سمجھاؤ۔ دین کا جو داعی ہے اس کے پہلی صف کے لوگ انبیاء ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، بلایا کس نے؟ نبیوں نے۔ سب سے پہلے نبیوں نے عام انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ لیکن آپ جو دعوت کا مشن لے کر آئے تھے وہ آپ کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا، نبوت کا مشن ختم نہیں ہوا، نبوت کی تعلیمات ختم نہیں ہوئی۔ اسی لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ اللہ نے بنایا، اللہ کے رسول نے بنایا، اور نبی سب سے بڑا اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آج ہماری معاشرتی زندگی جو ہے وہ خالص انفرادی ہے، خالص انفرادی ہے۔ انڈیویجول لائف کو ہم بہترین اور کامیاب زندگی سمجھ رہے ہیں۔ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا بیٹا سیٹل ہو جائے، مکان اچھا ہو جائے۔ ہر آدمی انفرادی زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے لوگوں کا میرے اوپر کیا حق ہے، میں جس آبادی میں ہوں اس آبادی کے لوگوں کا میرے اوپر کیا حق ہے، ان کو کیا توقعات ہیں میرے اوپر، میری ذات سے۔ کیا کبھی ایک ڈاکٹر کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جس محلے میں میں پلا بڑھا، پیدا ہوا، کھیلا، کم از کم اس محلے کے لوگوں کا اور خاص طور پر غریب لوگوں کا علاج مفت میں کروں؟ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی محلے میں چند لوگ پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا، تو کیا ان کے اندر کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ جس محلے میں میں پیدا ہوا، جس محلے میں پرورش پائی، پلا بڑھا، اور جو میرے ساتھی رہے، اور جس محلے نے میرے دکھ اور سکھ میں ساتھ دیا، میرا اور میرے خاندان کا، اب ان کے اندر یہ خیال کبھی پیدا ہوا کہ میں اپنے محلے کے غریب بچوں کو مفت میں پڑھاؤں گا، مفت میں کوچنگ کلاس کروں گا؟ یہ خیال اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ ہر آدمی انفرادی زندگی میں جی رہا ہے۔ جس انسان کے اندر بھی کوئی خوبی ہے، اس خوبی کو اگر وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک تقسیم نہیں کرتا ہے تو وہ انفرادی زندگی ہے۔ مال آپ نے کمایا، محنت آپ نے کی، نوکری آپ نے کی، محنت اور مزدوری آپ نے کیا، آپ کا پسینہ بہا، آپ کی محنت لگی،
لیکن جب مال ایک لمٹ تک پہنچ گیا، دولت ایک حد تک پہنچ گئی، اب اللہ نے کہا کہ اس میں صرف تم نہیں ہو، اب اس میں صرف تم نہیں ہو۔ ایک لمٹ طے کر دیا اللہ کے رسول نے کہ کماؤ اور خوب کماؤ، محنت کرو اور خوب محنت کرو، کاروبار کرو اور خوب کاروبار کرو، لیکن اس کاروبار سے، اس تجارت سے، اس کمائی سے، اس محنت اور مزدوری سے، اس نوکری سے دولت اور آمدنی حاصل ہو جانے کے بعد وہ بچی ہوئی دولت ایک حد تک پہنچ جائے، تب اللہ نے کہا کہ اس مال میں صرف تمہارا ہی حصہ نہیں ہے۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، اے لوگوں تمہارے مال میں غریبوں کا اور محروموں کا حق ہے۔ اور کتنا حق ہے؟ 2.5%۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ غریبوں کا ہے۔ جن رشتہ داروں نے تمہاری نگرانی کی، تمہاری پرورش کی، تمہارا خیال رکھا، جن خاندانوں کے بیچ میں تم پلے اور بڑھے، جن محلوں میں تم رہے، جن بستیوں میں تم رہے، وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، جو امیری سے محروم ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے سے محروم ہیں، مجبور ہیں، اب ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم اپنے اس 2.5% مال میں سے اس کی نگہبانی کرو، اس کی نگرانی کرو۔ اگر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وقت اور حالات اور تقاضے کے پیش نظر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اپنے غریب بھائی، اپنی بہن، اپنی بھتیجی، اپنی بھانجی، اپنے رشتہ دار اور اپنے پڑوسی اور اپنے محلے کے غریب آدمی کو اگر ضرورت پڑ جائے دوا کی، تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی دوا لے دو۔ اگر کوئی غریب پڑوسی، کوئی غریب مسلمان غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا ہے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور تعلیم انسان کی بنیادی زندگی میں سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ نماز پڑھنے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، وہ روزہ رکھنے اور حج کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں نہیں نازل ہوئی۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت، نبی پر نازل ہونے والا سب سے پہلا حکم کسی عمل کے بارے میں نہیں ہے، کسی عبادت کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ جبکہ عبادت آپ کی نہیں ہو رہی تھی، 360 بتوں کی ہو رہی تھی، بچیاں دفن کی جا رہی تھیں، زندہ دردور کر دیا جا رہا تھا، شرابیں پی جا رہی تھیں، جوا کھیلے جا رہے تھے، اور جوئے میں لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہار جایا کرتے تھے، ساری برائی تھی۔ ان برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ نے یہ بتایا، اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ماحول اور جس معاشرے میں آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور اس ماحول اور معاشرے میں جتنی سماجی برائیاں ہیں، جتنی اخلاقی برائیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے کہ وہ کیا ہے، کیوں پیدا کیے گئے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان کا پالنے والا کون ہے، وہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، اور جہاں جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں وہ نہیں جانتے۔
جہالت کی بنیاد پر وہ 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پر وہ شرابیں پی رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پر وہ جوا کھیل رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پر وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ لہذا ان تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے، تو اس جہالت کو جہالت سے ختم نہیں کیا جائے گا، اس جہالت کو علم سے ختم کیا جائے گا۔ اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں بھگایا جا سکتا ہے، اندھیرے کو روشنی سے بھگایا جا سکتا ہے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، لاٹھی ماریں گے تو اندھیرا بھاگے گا نہیں، ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن کر دیں گے، کمرے سے اندھیرا غائب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے بعد میں اسی کو کہا، انما انا بعثت معلما، اے میری امت کے لوگوں، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، ٹیچر اور شکشک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ انما انا بعثت معلما، میں استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں پڑھانے والا بجا کر، میں انسانیت کو انسانیت کا سبق یاد دلانے کے لیے آیا ہوں، انسانیت کو انسانیت کی خوبی اپنانے کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور 10 سال تک کوئی عبادت مکی زندگی میں فرض نہیں ہوئی، معراج کے موقع پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف علم کی بات، صرف جانکاری کے بعد انسانوں کو اس بات کی دعوت دینا کہ تمہارا ایک خالق اور مالک ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے۔ کنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے دیتے ہیں اللہ تبارک تعالی، ثم یحییکم، پھر اللہ زندہ کریں گے، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس عقیدے اور اس ایمان اور اس علم کو انسان بھلا بیٹھا تھا۔ اب مکہ کی معاشرتی زندگی اور مکہ کی جو سماجی زندگی اللہ کے نبی کے دور میں تھی، آج اس دور کا مقابلہ ہم اپنے سماجی زندگی اور اپنی معاشرتی زندگی سے کریں۔ آج بھی مسلمانوں کے ان محلوں میں، ان بستیوں میں، ان علاقوں میں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ نشے میں دھت ہے، نشے میں ملوث ہے، اسکول سے دور ہے، مکتب سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، ان کے ماں باپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ بھی اسی لائن کے ہیں۔ رسمی طور پر، خاندانی طور پر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے گھر میں جو اولادیں ہوئی وہ بھی اسی طرح کی ہوئی۔ آپ مسلمانوں کے سلم ایریا میں چلے جائیں، 12 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، 16 سال کے بچے آپ کو ڈنڈرائٹ سونگتے ہوئے ملیں گے، نشہ کرتے ہوئے ملیں گے، فینسی ڈریل، کھانسی کی سیرپ پیتے ہوئے ملیں گے، کورکس کی سیرپ پیتے ہوئے ملیں گے، چرس اور گانجا اور افیم کا استعمال کرتے ہوئے ملیں گے، چھوٹے بچے۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو دیہاتوں میں وہ نوجوان جو مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، کلمے سے دور ہے، علم سے دور ہے، مکتب سے دور ہے، اسکول سے دور ہے، وہ آدیواسیوں کے ساتھ ہڑیا اور دارو میں ملوث ہے، شرابیں پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے۔ 2 طرح کی جہالت ہے۔ ایک جہالت وہ ہے کہ اس جاہل کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، کچھ نہیں جانتا، جانوروں کی طرح وہ زندگی گزار رہا ہے، جاہل۔ ایک جاہل پڑھا لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی 2 طرح کے جاہل تھے۔ ایک جاہل وہ تھے
جو جہالت کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، آج بھی جاہلوں کی ان سے بڑی تعداد آج مسلمانوں کے معاشرے میں ہے، جو مکے کے مشرکوں اور کافروں کی طرح بیٹیوں کو تو زندہ نہیں گاڑ رہے ہیں، لیکن تلک اور جہیز کے مطالبے کی قبر میں آج بیٹیوں کے ارمان اور ان کی حسرتوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ نکاح کو اللہ کے رسول نے آسان بنایا۔ نبی جس عمل کو کہے کہ یہ میری سنت ہے تو اس سنت میں ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے، ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھائی، نماز کا جو طریقہ دیا اور نماز پڑھانے کے جو راستے تم کو دکھائے اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ اب ہم نماز اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے، آقا پر درود بھیجنے پر ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے۔ نکاح جو سب سے مہنگا عمل ہم نے اپنی نفسی خواہشات کی بنیاد پر بنا دیا ہے، نکاح میں ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بہت مشہور حدیث ہے، ہر نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود آج ہمارے ہاں نکاح بغیر مہنگا ساز و سامان کے نہیں ہو سکتا ہے، بغیر خرچ کے نہیں ہو سکتا ہے، لاکھوں خرچ کیے بغیر نکاح کا تصور، بیٹی کی شادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کئی نکاح کیے، لیکن کوئی نکاح ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو قرض لینا ہوا۔ صحابہ کا کوئی نکاح ایسا نہیں ہے جس میں صحابہ مقروض ہو گئے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہمارے یہاں؟ ہمارے ہاں ہم جیسے لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ابو جہل پڑھنا لکھنا جانتا تھا، مکے میں گنتی کے جو چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اس میں ابو جہل بھی تھا، اور اتنا قابل اور اتنا ماہر، اتنا انٹیلیجنٹ، اور مکے کا اتنا بڑا انٹلیکچوئل تھا کہ مکے کے لوگوں نے ابو جہل کو لقب کیا دیا تھا؟ ابو الحکم، عربی لفظ ہے ابو الحکم، انگریزی میں اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے تو فادر آف انٹلیکچوئل ہوگا، بدھ جیوی کا باپ، فادر آف انٹلیکچوئل۔ ابو جہل کس نے نام دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا۔ کیا اور لوگ 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، میری نبوت کو جھٹلا رہے ہیں تو جہالت کی بنیاد پر، لیکن یہ ابو جہل پڑھا لکھا انسان ہے، بہترین خطیب ہے، بات کرنے کا ڈھنگ اس کو معلوم ہے، اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا۔ آقا نے کہا کہ یہ ابو جہل ہے، ابو جہل جاہل کا باپ، جاہل کا باپ۔ آج ہمارے ہاں ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یا جو کام ہم شادی بیاہ کے موقع پر کرتے ہیں وہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اس کے باوجود ہم کرتے ہیں تو ہماری جہالت بھی ابو جہل کی طرح جہالت ہے۔ ہمارا جینا صرف انفرادی طور پر جینا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے مطلب ہے، جو ہمارے طریقے پر جیے گا ہم اسی کے ساتھ ہیں۔
اللہ نے اس جینے کو ناپسند کیا ہے۔ الدین النصیحہ، آقا نے کہا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ تمہارے اندر کوئی اچھی خوبی ہے تو تم کوشش کرو کہ یہ خوبی تمہارے دوسرے بھائیوں میں بھی جائے۔ تمہارے اندر کوئی اچھائی ہے تو کوشش کرو کہ یہ اچھائی تمہارے بھائی کے اندر بھی جائے۔ اور ایک ایمان والے کے نزدیک سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبی ایمان کی خوبی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب ایک مسلمان کلمہ اور کلمہ کے تقاضے سے واقف ہے اور اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کلمہ کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ کلمہ اگر ایک باپ کے اندر ہے تو یہ کلمہ اس بیٹے کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ کلمے کا تقاضا ایک باپ کے اندر ہے تو اس کی اولاد کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پتہ چلا کہ باپ انفرادی زندگی جی رہا ہے، اس کو اپنی زندگی سے مطلب ہے، اس کو اپنی اولاد کے نفع اور نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ہے، یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ یہاں کوئی کسی سے حساب نہیں لے سکتا، یہاں صرف عمل کرنا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہاں صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ قرآن میں ہے، اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنمی ہونے کا اعلان سن کر وہ لوگ جو دنیا میں کسی نہ کسی کے ماتحت جی رہے تھے کیا کہیں گے؟ بیٹی اگر جہنم جا رہی ہے، بیٹا اگر جہنم جا رہا ہے، اللہ سے کیا کہے گا؟ ان سادتنا کبراءنا، اے اللہ ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کیا، ہمارے بڑوں نے ہم کو صحیح راستے پر نہیں لگایا۔ اللہ سے دعا کریں گے، اے میرے مالک، ہم کو ہماری بدعمالی پر سزا آپ دے رہے ہیں تو جن بڑوں کی سرپرستی ہم رہے، جن بڑوں کی نگرانی میں ہم رہے، اور انہوں نے ہماری دنیاوی زندگی کی تو سرپرستی کی، نگرانی کی، لیکن ہماری دینی زندگی کی نگرانی اور سرپرستی نہیں کی، فآتِهِمْ ضِعْفًا مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ چھوٹے کہہ رہے ہیں اپنے بڑوں کے بارے میں کہ دنیا کے کام میں اگر ہم کوتاہی کرتے تھے تو باپ ہم سے ناراض ہوتا تھا، ماں ہم سے ناراض ہوتی تھی، لیکن دین کے کام میں کوتاہی کیا تو کبھی ماں کے اور باپ کے ماتھے پر شکن نہیں آیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی، اجتماعی فائدہ اور اجتماعی نقصان کے ساتھ جینے کا حکم دیا۔ اور جن لوگوں نے اجتماعی فائدہ اور اجتماعی زندگی کے نقصان کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، انہی کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آیا۔ جس آدمی کی محنت اور کوشش جس لیول کی ہوگی اس کا اثر اسی لیول کا ہوگا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں ملک کو آزاد کرانے کی خاطر علماء جہاد کے میدان میں آ گئے۔ کئی سو سال تک اس ملک میں جہاد کا عمل مسلسل جاری رہا۔ جو جہاد آج فرقہ پرستوں کے لیے کانٹے کی گلے کی ہڈی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہی جہاد اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے علماء نے استعمال کیا۔ آج میڈیا نے جہاد کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، جبکہ جہاد
انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے، جہاد انسانوں کے لیے اصلاح کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو خیبر کے جنگ سے واپسی پر یہ کہا کہ ایک چھوٹے جہاد سے تم لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو۔ یعنی انسان ہر وقت جہاد کرتا رہتا ہے، کس سے؟ نفس سے۔ ایک ہے انسان کا دل، کہتے ہیں نا اس کا دل بڑا نرم ہے، دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا تھا۔ ایک ہے انسان کا دل اور ایک ہے انسان کا نفس۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو زیادہ تر برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ نفس اور دل میں برابر جنگ ہوتی رہتی ہے، اور جو جس پر حاوی ہو جاتا ہے عمل ویسی کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جو بہادر ہے، بڑے بھاری پتھر کو جو اٹھا لے وہ بہادر ہے، جسمانی قوت اس کی بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کا یہی تصور، عام انسان کا یہی تصور ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہادر وہ نہیں ہے، بہادر وہ ہے جو طاقت رہنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دے، بدلہ اور انتقام لینے کے باوجود جس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہو، نفس کو کوٹنے اور مارنے کی طاقت ہو، وہ بہادر ہے۔ بہادر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے صاف کر دیا، بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جب صبح کی اذان ہو جائے 2.5 من کا پتھر اٹھانے والا، 2.5 من کا بوجھ اٹھانے والا بہادر نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں بہادر وہ ہے جو صبح کی اذان میں 200 گرام کی چادر یا 10 کلو کا لحاف اٹھا کے مسجد کی طرف چلا جائے، وہی بہادر ہے نا؟ اللہ کے نزدیک وہی بہادر ہے جو صبح کی اذان سنے، اب جی تو چاہ رہا ہے کہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، دل نے کہا کہ اذان ہو گئی اٹھ کے نماز پڑھو، نفس کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑا 5 منٹ آرام کر لو۔ اکثر ہوتا ہے 10 منٹ آرام کر لو، ابھی جماعت میں 20 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے، جائیں گے؟ اتنی سردی ہے، جلدی اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ سوچتے سوچتے دل اور نفس کے بیچ میں مجاہدہ ہو رہا ہے، جد و جہد ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت کا وقت نکل گیا، کہا گھر میں پڑھ لو، جماعت چھوٹی ہے، نماز کا تو وقت ہے۔ نفس اور دل کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، نفس اگر حاوی ہو گیا تو نیند کھلی جب سورج نکل گیا، اور نفس پست ہو گیا تو صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی۔ اللہ کے رسول نے اسی کو کہا کہ ایک چھوٹے جہاد سے تم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو، اور وہ ہے جہاد بالنفس۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، یہ میں کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ یہ میں جو ہے نا، آج ہمارے درمیان یہ میں داخل ہو گیا ہے، اور میں کی وجہ سے ہم زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، میں کی وجہ سے ہم طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اسی میں کی وجہ سے ہم دماغ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اسی میں کی وجہ سے اپنے بیچ جو لوگ ہیں اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں، عربی میں اس کو انا کہتے ہیں، یہ میں کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ یہ میں کا لفظ کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے اندر یہ بات ہے، میں اس سے اچھا ہوں، یہ میں جس کی وجہ سے ایک شوہر اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا، اسی میں کی وجہ سے
ایک عورت جو ایک ٹرک سامان لے کر کے آئی ہے جہیز میں، وہ اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی. میں ہوں، یہ گاڑی میں نے دیا ہے، میرے باپ نے دیا ہے، یہ فرنیچر میں نے دیا ہے، میرے باپ نے دیا ہے. یہ ساری دولت دینے کے بعد میں تمہاری الٹی سیدھی سنوں گی، میں تمہاری بات مانوں گی، میں تمہارے ماں کے آگے جھکوں گی، میں تمہاری بہنوں کے آگے جھکوں گی. یہ اس میں کا غلط استعمال ہوا تو بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئیں، اس لیے کہ اس میں کا سب سے پہلا استعمال ابلیس نے کیا تھا. ورنہ میں کے استعمال سے پہلے ابلیس تو معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو اللہ کی تسبیحات کا درس دیتا تھا کہ آج اللہ کی بڑائی کن الفاظ سے کرنی ہے، آج اللہ کی تسبیح کن الفاظ سے کرنی ہے. ہر روز سجدے کے ڈھنگ سکھاتا تھا، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا طریقہ ابلیس میں کے استعمال سے پہلے کرتا تھا. شروع سے ابلیس شیطان نہیں تھا. جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے کہا اسجدوا لآدم، شیطان بھی فرشتوں میں تھا، فرشتوں کا استاذ تھا. اسجدوا لآدم، آدم کے آگے جھکو، ادب کرو ان کا. فسجدوا الا ابلیس، جن فرشتوں کے اندر میں نہیں تھا وہ سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے. اللہ جاننے کے باوجود ہم انسانوں کو بتانے کے لیے اور جس انداز پر ہم بات کرتے ہیں، ہر بات سمجھتے ہیں، اس انداز کو واضح کرنے کے لیے عالم الغیب ہونے کے باوجود، علام الغیوب ہونے کے باوجود، تمام چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود اللہ نے پوچھا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، آدم کا اکرام کرنے کا، آدم کے سامنے جھک جانے کا، تو کس چیز نے تم کو آدم کا اکرام کرنے سے روکا؟ کس چیز نے آدم کا احترام کرنے سے روکا، آدم کے سامنے جھکنے سے روکا، جبکہ وہ حکم تمہارے خالق اور مالک کا تھا؟ اب شیطان آیا، قال انا خیر منہ، قال انا خیر منہ. ابلیس نے کہا، کس کے سامنے کہہ رہا؟ اللہ کے سامنے، کہ میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. ابلیس کا یہی طریقہ آج گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، تنظیمی زندگی میں، جماعتی زندگی میں اور دوسری تمام زندگی میں آ گیا. میں مسجد کا صدر ہوں، میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، میں ادارے کا ذمہ دار ہوں، میں اس چیز کا مالک ہوں. اب وہ اس میں کو اپنے ماتحت کے لوگوں پر نازل کر رہا ہے، حتیٰ کہ جس انسان کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنے امیر کی بھی نہیں مانتا، اپنے بڑوں کی بھی نہیں مانتا. اللہ بڑے تھے، اللہ بڑے ہیں. شیطان کے اندر میں جب داخل ہوا تو اللہ بڑے ہیں، اس کی بڑائی کا انکار کر کے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس میں کو مٹانے کے لیے کہا کہ سلام میں جو پہل کرے گا اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا. سلام میں پہل کرو، افشوا السلام، سلام میں پہل کرو، سلام کا عام کرو. اس انتظار میں مت رہو کہ تم مولانا ہو تمہیں کو لوگ سلام کریں گے، تم صرف جواب دو گے. اس انتظار میں مت رہو کہ تم مالدار ہو تم کو لوگ سلام کریں گے، تم عہدیدار ہو تم کو لوگ سلام کریں گے، تم طاقت والے ہو تم کو لوگ ڈر کے مارے سلام کریں گے،
تم اثر رسوخ والے ہو، تم کو اس وجہ سے سلام کریں گے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو اور سلام میں پہل کرو۔ اور یہ میرے آقا نے صرف کہا نہیں، آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے کر کے دکھایا۔ چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہوئے بچے کو جو صحابہ تھے، آپ نے ان کو سلام کیا۔ آپ گھر میں داخل ہوتے تو اپنی عورتوں کو سلام کرتے، اپنی بیویوں کو سلام کرتے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو سلام کیا۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں اس انتظار میں رہتی تھی کہ آپ کو سلام کریں، لیکن اللہ کے نبی موقع نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنی عورتوں کو خود سلام کرتے تھے، اپنے سے چھوٹے صحابہ کو سلام میں پہل کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے دیکھ لیجئے، سلام عام نہیں ہے، اب سلام تقسیم ہو گیا۔ سلام کو ہم نے الگ الگ فرقوں میں بانٹ دیا۔ اب لوگ ٹوپی دیکھ کے سلام کر رہے ہیں، جبہ و دستار دیکھ کے سلام کر رہے ہیں، شکل و صورت دیکھ کے سلام کر رہے ہیں۔ اسی مسجد میں ایک مقتدی تھے میرے، اسکول انسپکٹر تھے، انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ بتایا کہ میں ایک علاقے میں گیا، مولانا صاحب اسکول کی انکوائری میں، تو بہرحال مقامی لوگوں نے چائے وائے کا انتظام کیا، اور پھر کہاں سے آئے ہیں سر، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں رانچی رہتا ہوں بھائی۔ بات چیت کرتے کرتے مذہبی گفتگو شروع ہو گئی، تو لوگوں نے ان اسکول انسپکٹر سے کہا کہ سر ایک بات پوچھے، برا نہیں مانیے گا۔ کہ پوچھو بھائی، آپ گول ٹوپی ہیں کہ اونچی ٹوپی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے پینٹ کے پاکٹ سے رومال نکالا اور کہا میں اونچی ٹوپی بھی نہیں، میں گول ٹوپی، میں رومال ہوں۔ جہاں وقت ہوتا ہے رومال باندھ کے میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ تو پوچھا یہ رومال والا کون سا مسلک ہے؟ کہاں ہم اخلاقی طور پر گر گئے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تم کو سلام کرتا ہے تم اس کو مت کہو کہ مسلمان نہیں ہو۔ سلام کرنے والا مسلمان ہے تو ہر سلام کرنے والے کو مسلمان سمجھو، ہر سلام کرنے والے کو اپنا بھائی سمجھو۔ آج ہمارے ہاں سلام کو لوگوں نے بانٹ دیا، میں ہمارے اندر داخل ہو گیا۔ اس میں نے ہمارے معاشرے میں وہ ساری برائیاں پیدا کر دیں جن کو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا تھا، پاؤں کے نیچے رون دیا تھا۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے، اپنے پیغام سے، اپنے اخلاق سے ایک ایسی جماعت پیدا کی جو رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دیا، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وہ جمعے کی نماز میں آپ دیکھیں گے پہلے آ جاتے ہیں، لیکن جن مسلمانوں کے اصلاح کی فکر ہم سب کو ہے اور ہونی چاہیے، جن کے اندر اخلاقی برائی ہے، جن کے اندر سماجی برائی ہے، جو طبقہ اور خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ جو کلمے سے دور ہے، نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، وہ کب آتا ہے؟ خطبے کے وقت آئے گا۔ آپ دیکھیں گے دونوں سیڑھیوں میں، جب میں خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو لوگ اللہ پر احسان کرنے کے لیے دوڑیں گے۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے جو مسجد کے دروازے پر انٹری کے لیے متعین کیے جاتے ہیں کہ کون پہلے آیا، کون پہلے آیا، فرشتے رجسٹر کھاتا بہی بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ گویا انہوں نے نماز تو پڑھا
فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، لیکن فرشتوں کے جو اعمال نامے ہیں اس میں اس کا درج نہیں ہوا۔ یہ محرومی ہے کہ نہیں؟ یہ محرومی ہے۔ کیوں ہے؟ جہالت کی بنیاد پر ہم نے سمجھا کہ 2 رکعت نماز اگر ہم پا گئے تو سمجھو جمعہ ہم نے حاصل کر لیا۔ میرے اچھے دوستو، آج ہمارے اندر مکے کی وہ ساری برائی اخلاقی، سماجی، مذہبی ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انفرادی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھ رہے ہیں۔ اسی ملک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امت کی انفرادی زندگی کو جینا کامیابی قرار نہیں دیا، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیرخواہ بتایا۔ انگریزوں سے جہاد ہوا، علماء لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے۔ ملک سے علماء کا وجود ختم ہو گیا، کم تعداد رہ گئی، کڑھن پیدا ہوئی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ قائم کیا۔ وہ انار کا درخت ان کی زندگی میں دارالعلوم دیوبند بن گیا۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے کتنے علماء نکلے جنہوں نے اس فکر کو پورے ہندوستان میں عام کیا۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے نکلنے والا اللہ کا ایک بندہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نائب رسول مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، ان کے اندر فکر پیدا ہوئی کہ امت کی بدعمالی کو دور کیسے کیا جائے، امت کی گمراہی کو کیسے دور کیا جائے، امت کی اخلاقی گراوٹ کو کیسے اوپر کیا جائے۔ اس کی کڑھن ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی اور اس کی کڑھن کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے ایک راستہ دکھا دیا۔ ہم کڑتے ہیں کس کے لیے؟ بیٹا رزلٹ اچھا نہیں کیا، کڑتے ہیں۔ پونجی دیا تھا، ڈبا دیا، کڑتے ہیں۔ اچھا کاروبار نہیں کر رہا، کڑتے ہیں۔ مسلمانوں کی کڑھن یہ ہونی چاہیے تھی کہ آج ہم 27 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو کبھی ان صورتوں کے معنی ہم نے نہیں دیکھا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ الحمد شریف یاد ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو سورہ فاتحہ میں یہ معلوم ہوگا کہ ہر نماز میں وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ قل هو اللہ احد عام طور پر ہر مسلمان کو یاد ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ قل هو اللہ احد میں وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ التحیات سب کو معلوم ہے، نماز میں التحیات پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہے کہ التحیات میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا التحیات میں کس نے کس سے کیا کہا ہے۔ نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے ہماری محبت برائے نام ہے۔ اولاد سے محبت ہے تو اولاد کی چھوٹی سی تکلیف گر جائے فوراً ماں باپ سنبھل جاتے ہیں۔ کوئی نقصان ہو جائے کاروبار کا، ہم سنبھل جاتے ہیں۔ دین کا ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ہم دینی اعتبار سے فائدے میں ہیں یا نقصان میں ہیں؟ ہماری زندگی میں دین کا کیا معیار ہے؟ ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنے گھر میں دنیاوی اعتبار سے محنت کیا، کچا مکان تھا، ہم نے ماربل اور ٹائلس کا مکان بنا دیا، لیکن مکینوں پر ہم نے کیا محنت کی، اس مکان میں رہنے والوں پر کیا محنت کیا؟ مرد جمعے میں بیان سننے آ جاتے ہیں،
ہر مسجد میں جماعتوں میں چلے جاتے ہیں، جلسہ میں چلے جاتے ہیں، اصلاح کی کوئی نہ کوئی بات مردوں اور نوجوانوں کے تک پہنچتی رہتی ہے، لیکن ہماری محنت گھروں میں بیٹیوں کے اوپر نہیں ہے، ماؤں کے اوپر نہیں ہے، بہنوں کے اوپر نہیں ہے، تو ہم سے زیادہ دین سے دور ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ ورنہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے کلمہ پڑھنے والے سے جا کر کے کورٹ میرج کر لے، غیر مسلموں کے ساتھ مندروں میں جا کر کے ساتھ پھیرے لے لے، لیکن ایک نہیں پورے ہندوستان میں سے کتنے واقعات ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا خسارے کا سودا کیا ہے، کتنی بڑی تباہی میں وہ گئی ہیں۔ جن کو انہوں نے جیون ساتھی چنا ہے وہ جیون ساتھی نہیں ہے، وہ جہنم کا ساتھی ہے۔ ایک غیر مومن سے، ایک کافر سے، ایک غیر مسلم سے اگر ہماری بیٹی چلی گئی، ہماری بہن چلی گئی، تو یہ صرف اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ آج گھروں میں دینی تعلیم کا کوئی نظام ہے؟ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ آج تو میں کہتا ہوں کہ جس دور میں صحابہ نے عورتوں میں فتنہ کے داخل ہو جانے کی وجہ سے عورتوں کا مسجد میں آنا بند کر دیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آج کے ماحول میں اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ وہاں تو دینداری تھی، وہاں دینداری تھی، لیکن آج عورتوں کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ آج میں کہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج عورتوں کے اندر بھی تعلیم کے، دینی تعلیم کے اعتبار سے صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کے ایمان افروز واقعات بتانے کے اعتبار سے، ان تک دین پہنچانے کے اعتبار سے آج عورتوں کے لیے بھی ایسے انتظامات ہونے چاہیے۔ ان تک بھی اللہ کے رسول کا پیغام جانا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں، جمعے کے دن اس محلے کی عورتیں وقت فارغ کر کر کے اس محلے کے خطیب کا بیان سنتی، اس لیے کہ ہر خطیب امت کی فکر کے اعتبار سے بیان کرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیان ہو رہا ہے، ادھر عورتیں کپڑا دھو رہی ہیں، نہانے دھونے میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں جمعے کا ایک دن ہمارے لیے موقع ہے اور ہم تمام کاموں سے فارغ ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں۔ یہ نظام، یہ ماحول کب بنے گا؟ یہ ماحول تب بنے گا جب ہم میں سے ہر فرد اپنے گھر کی عورتوں پر محنت کرے گا۔ اسی لیے جماعتوں میں یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ اس کو ایک رسمی بات سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تعلیم کی کتاب جو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، تعلیم میں پڑھی جاتی ہے، اگر اس تعلیم کا نظام ہم اپنے گھر میں بھی قائم کریں گے، اور دیکھو ان بچیوں کی تعلیم کا نظام ہم نے پرائمری اسکول سے لے کر کے بہترین کالج تک کیا، تو اس تعلیمی نظام کا یہ اثر ہے کہ ایک مسلمان بیٹی نپولین بوناپارٹ کو جانتی ہے، ہٹلر کو جانتی ہے، ارسطو کو جانتی ہے، افلاطون کو جانتی ہے، روسو کو جانتی ہے، لیکن وہ بیٹی عائشہ صدیقہ کو نہیں جانتی، ابو بکر صدیق کو نہیں جانتی، خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان باعزت خواتین کے جاننے کا اور جنوانے کا کوئی انتظام ہم نے گھروں میں نہیں کیا۔ پرائمری سے لے کر گریجویٹ تک ہم نے ان کو جنوانے کا انتظام کیا، تو ہماری بچیاں اکبر کو جانتی ہیں، ہمایوں کو جانتی ہیں،
चंद्रगुप्त मौर्य को जानती हैं, वो प्राचीन भारत की इतिहास पढ़ी थी, मॉडर्न इतिहास पढ़ी तो प्राचीन भारत के इतिहास में जिन बादशाहों का जिक्र है, उन बादशाहों के बारे में, उन नवाबों के बारे में, उन जागीरदारों के बारे में वो जानती हैं। लेकिन सबसे प्राचीन इतिहास जो इस्लाम का है, सबसे पुरानी तारीख जो इस्लाम का है, वो अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम को नहीं जानती, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जानती, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहीं जानती, वो अम्मा हव्वा को नहीं जानती, वो खदीजतुल कुबरा की कुर्बानी को नहीं जानती, वो आयशा सिद्दीका के इल्म को नहीं जानती, वो हजरत मारिया को नहीं जानती, वो हजरत जुवैरिया को नहीं जानती, वो सहाबा की उन बीवियों की कुर्बानी और उनके सब्र को नहीं जानती कि किस तरीके से उनके शौहरों ने ऐन जिहाद में, जवानी के आलम में अल्लाह के राह में जान दे दिया, और 1 महीने की औरत बेवा हो गई, अभी शादी हुए 1 महीना हुआ था, हफ्ता दिन हुआ था, और बास तो ऐसी हुई कि आज ही शौहर के घर में आई थी, आज उसकी जिंदगी की पहली रात थी, लेकिन हजरत हंजला शहीद हो गए, हजरत असवद अब्दुल्ला इब्न असवद शहीद हो गए। उन औरतों ने अपने आप को फख्र महसूस किया कि मैं शहीद की बीवी कहलाती हूं, मैं शहीद की मां कहलाती हूं, मैं शहीद की बेटी कहलाती हूं। आज ये सारी तारीख की किताबें, ये कुर्बानी की सारी तारीख की किताबें आज हमारे माशरे में नहीं है, और इंसान उसी की तरफ जाता है जिससे मोहब्बत होती है। जितने लोगों को मोहब्बत थी उतने लोगों की जिंदगी में दीन है। मोहब्बत का मेयार, मोहब्बत का ग्राफ और मोहब्बत का लेवल जितना हाई होगा, अमल उतना ही हाई होगा। मोहब्बत का मेयार जितना कम होगा, अमल का मेयार भी उतना ही कम होगा। दीनदारी वो नहीं है जिसको हम समझते हैं। हमारे यहां दीनदारी क्या है? जो हम चाहेंगे इस्लाम पर उतना ही अमल करेंगे। इसीलिए हमारे यहां मौसम के एतबार से दीनदारी है, मौसम के एतबार से इबादत है, मौसम के एतबार से नमाज है। आपने देखा होगा ढालू में साइकिल बहुत तेज चलती है, एक पैडल मारा और सर से। हमारे यहां भी ढालू में चलने वाली तेज रफ्तार साइकिल की तरह दीनदारी है। ये जुमा की नमाज फर्ज है, ये जुमा की नमाज फर्ज है। तीनों मंजिलें भर गई, तीनों मंजिल भर गई। हमने अकीदा बना लिया कि जुमा की नमाज फर्ज है, लेकिन जुमा के दिन असर की नमाज फर्ज नहीं है, जुमा के दिन ही मगरिब की नमाज फर्ज नहीं है। अगर ये अकीदा होता, ये यकीन होता कि जिस तरीके से जुमा की नमाज छोड़ने से अल्लाह नाराज होते हैं, उसी तरीके से असर की नमाज छोड़ने से नाराज होते हैं, तो दोनों में इसी तरह की भीड़ होती है, दोनों में इसी तरह से लोग आते। अब एक भीड़ जो अभी भी नहीं आई है, एक तबका मुसलमानों का, वो अभी भी मस्जिद नहीं आया, वो तबका आएगा 18 तारीख को, 18 तारीख को आएगा। और 18 तारीख को दिन में भी नहीं आएगा, 18 तारीख को रात को आएगा। दिन भर की नमाज नहीं पढ़ा, सलातु तौबा पढ़ रहा, सलातु तौबा पढ़ रहा। अरे बेवकूफ, अब उसने सुन रखा कि सलातु तौबा पढ़ने से तमाम गुनाह माफ हो जाता है, तो नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, साल भर का गुनाह माफ करवाने आ रहा है। अब देखेंगे सलातु तौबा नहीं। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहि बैनन नास। इनफरादी जिंदगी, तन्हा जीने, तन्हा फायदे और नुकसान के जीने में कोई फायदा नहीं। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहि बैनन नास। लोगों की गुफ्तगू में, लोगों की फिक्र में, लोगों के चलत फिरत में कोई फायदा नहीं है,
جب تک کہ اس میں لوگوں کی اصلاح کی بات نہ ہو، لوگوں کے بیچ خیر اور بھلائی کو عام کرنے کا جذبہ نہیں ہو، ایسی انفرادی زندگی اور ایسی تنہائی کی زندگی کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا